السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسری تراویح پڑھی اور پہلا روزہ ہم نے مکمل کیا۔ مسجد قباء کی انتظامیہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک پارے کی آیتوں کی تفسیر کریں، الگ الگ موضوعات پر جو ہمارے معاشرے کے لیے اہم ہوں ان موضوعات پر اور ان عنوانات پر ہم الگ الگ تقاریر آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آج کا جو ہمارا خطاب ہے، ہماری جو گفتگو ہے، وہ ہمارے معاشرے کے بہت اہم طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم حصہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی سماج کو برباد کرنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی۔ قوم کا کیپٹل اس کے نوجوان ہوتے ہیں، قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو 3 الگ الگ دور میں بانٹا ہے، اور اس میں جو جوانی کا دور ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کا دور قرار دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 24، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے انہی تینوں پیریڈز کی طرف، انہی تینوں ادوار کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے،
جسمانی اعتبار سے، پھر یہ کہ اپنی بات کہنے کا اس کے پاس کوئی میڈیم نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، جو نیو بورن بیبی ہے، وہ روتا ہے، اسے بھوک لگی ہے رو رہا ہے، پیاس لگی ہے رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے رو رہا ہے، اس کے پاس اپنی بات کو کہنے کا کوئی اور میڈیم نہیں ہے، کمزور ہے۔ پھر وہ بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل وہ چلنے لگتا ہے، کچھ اور بڑا ہوتا ہے، دیوار کے سہارے کھڑا ہو کر کے چلنے لگتا ہے۔ جب تک وہ بچہ بچپن کی زندگی میں ہے، بچپن کے دور میں ہے، وہ کمزور ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالی نے تم کو طاقت والا دور دیا۔ تم 15 سال کے 20 سال کے ہو گئے، بدن کے اندر انرجی آ گئی، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، تمہارے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپنے لگیں، تم دنیا کی نظر میں میچور ہو گئے، نوجوان ہو گئے، طاقت والا تمہارے پاس دور آ گیا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، لیکن یہ جوانی بھی ایک وقت تک رہی، تم 30 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہوئے، دھیرے دھیرے جوانی ڈھلنے لگی، تمہارے بدن میں جھریاں آنے لگیں، بال سفید ہونے لگے، کمزوری کا دور آنے لگا، بڑھاپے کا دور آنے لگا۔ پیدا کیا تو کمزور تھے، جوانی میں طاقتور تھے، اور پھر دوبارہ تم کو اللہ نے کمزور بنا دیا، تم کو بوڑھا بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جوانی کا جو دور ہے، یہ زندگی کی 2 کمزوریوں کے بیچ میں یہ اکلوتا طاقت کا دور ہے۔ اس دور میں انسان وہ کر سکتا ہے جو بچپن میں نہیں کر سکتا، جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس جوانی کا الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، جو بھی تجھ کو زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، جو 16 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، تو نے اس دور کو کہاں گزارا۔ کہیں ایسا تو نہیں تو نے جوانی کے دور کو زناکاری اور بدکاری کے اڈوں پہ گزارا، کہیں ایسا تو نہیں تو نے جوانی کے دور کو شراب کے نشے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں عشق و محبت کے نام پر تو نے غلط راستوں میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں اس جوانی کے دور کو تو نے ٹائم پاس کر کے برباد کر ڈالا۔ میرے بندے تو بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جوئے سے کمایا، سٹے سے کمایا، سود و بیاج سے کمایا، کس طریقے سے تو نے پیسہ کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقا، اور تو نے وہ مال کہاں خرچ کیا، تیرے ایکسپنسز کیا تھے، تیرا خرچ کہاں ہوتا تھا، تجھے اپنی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اپنے خرچ کا بھی حساب دینا ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو جوانی کی اہمیت کا اندازہ میرے ساتھیوں اس سے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں الگ سے ہم سے سوال کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں میں بار بار ہمیں نوجوانی کے تعلق سے ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی دھوپ سے بچنے کی، گرمی سے بچنے کی کوئی چیز نہ ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ ان کو سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو بے چینی نہیں ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں کرناٹک کی گرمی، میں تو سمجھتا تھا کہ بھئی ہمارے یو پی میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، یہاں تو کم گرمی نہیں ہے۔
پچھلے سال میں آدھرا میں تھا، مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے کرناٹک میں، آپ کے چترا درگا میں وہاں سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اور ابھی مارچ چل رہا ہے، ابھی مئی باقی ہے، جون باقی ہے. ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی. بہت ایمرجنسی ہوتی ہے تب آدمی دوپہر میں 2 بجے 2:30 بجے نکلتا ہے گھر سے. انسان اس دھوپ میں نہیں نکلتا ہے. ذرا سوچو میرے بھائیو، قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا. یہ سورج آج 9,30,00,000 میل دور ہے، اور یہ پارا جس کو آج ناپا جاتا ہے کہ آج 40 پر ہے، آج 45 پر ہے، آج 48 پر ہے، تب ہمارا گرمی کا یہ حال ہے. قیامت کے دن کی گرمی کو تو کسی چیز سے ناپا نہیں جا سکتا. وہاں تو سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. وہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا، وہاں پسینے کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان، وہ 20 سال کا لڑکا، وہ 22 سال کا لڑکا، وہ 25 سال کا نوجوان، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی، وہ نوجوان مرد، وہ نوجوان عورت جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. جس نوجوان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہو، جس نوجوان کو معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہو اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہو، اسے قیامت کے دن کی گرمی نہیں لگے گی. اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو میرے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ذرا ہم نظریں اٹھا کے دیکھیں، ذرا سماج کا جائزہ لیں. آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں. آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، کسی تفریح گاہ میں چلے جائیں، کسی گھومنے پھرنے پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں، آپ کا نوجوان کون سی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے؟ آپ کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اس کی زندگی میں تقویٰ کہاں ہے؟ اس کی زندگی میں ایمان کہاں ہے؟ اس کی زندگی میں توحید کہاں ہے؟ یہ شرک کے جتنے اڈے ہیں، یہ جتنے درگاہیں ہیں جہاں جا کر کے اپنی آستینوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جہاں سجدے کیے جا رہے ہیں، وہاں بڑی تعداد میں آپ کو نوجوان لڑکے ملیں گے، نوجوان لڑکیاں ملیں گی. سب سے بڑی امانت، سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آج ہمارے کتنے نوجوان توحید سے دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ نے اسی توحید کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. آج اگر نوجوان توحید کو نہیں سمجھتا ہے اور توحید کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا ہے اور شرک میں لت پت ہے، اس سے بڑھ کر کے افسوس کی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھی. آج کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کے نام پہ ان کو بہکا کر کے اسلام سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتی ہیں. کیا ایمان اتنی حقیر چیز ہے؟ اسلام اور توحید اتنی حقیر چیز ہے کسی کی کے پیار اور محبت کے نام پہ اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں میرے ساتھیوں، ایمان تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. اس دولت کے لیے گردن کٹائی جا سکتی ہے، اس دولت کے لیے جان دی جا سکتی ہے. اسی دولت کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ گنوا دیا مگر توحید کو نہیں جانے دیا. آج اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان توحید سے کیوں دور ہے. ہمارا نوجوان ایک اور برائی میں مبتلا ہے، اور وہ برائی ہے کہ ہمارے نوجوان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی 3 چیزوں کا نام ہے، کھاؤ کماؤ انجوائے کرو. اگر زندگی صرف انہی 3 چیزوں کا نام ہے تو پھر ہمارے بیچ میں اور ایک کافر کے بیچ میں، ایک مشرک کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے میرے بھائیو؟ قرآن کا 14واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور مومنوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. اللہ فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کا 3 ہی کام ہے، یہ کھاتے رہیں، یہ انجوائے کرتے رہیں، یہ لمبے لمبے پلان بناتے رہیں. یہ 3 کام اللہ نے کہا کافر کی علامت ہے. جو کھائے، صرف کھانے کو زندگی کا مقصد سمجھ لے، انجوائمنٹ کو زندگی کا مقصد سمجھ لے، اور لمبے چوڑے پلان بنانے کو زندگی کا مقصد سمجھ لے. زندگی اتنی حقیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا،
ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. ایک نوجوان اس چیز کو اگر اپنے سامنے رکھے تو اس کے قدم نہیں بہکیں گے میرے ساتھیوں. ایک نوجوان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے تو پھر وہ ٹائم پاس نہیں کرے گا، اپنے ایک منٹ کی قدر کرے گا. اور یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کا یہ وقت بڑا قیمتی ہے. یہ وقت نہ تو واپس آئے گا اور نہ ہی اس وقت کا کوئی الٹرنیٹ ہے. کتنے نوجوان ہیں اپنی جوانی کا غلط استعمال کر رہے تھے، آج اللہ کے یہاں چلے گئے. کسی ایکسیڈنٹ نے ان کی جان لے لی، کسی بیماری نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، اور اسی برائی میں، اسی بدکاری میں، اسی غلط کام میں اللہ کے یہاں چلے گئے. سوچو وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، موت کے آنے کے بعد دوبارہ ہمیں دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. میرے بندو جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے. کیوں؟ کس لیے جانے کا موقع مانگ رہا ہے؟ کیا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے؟ کیا مکان بنانے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے؟ کیا بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے؟ کیوں ٹائم مانگ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ مجھے ایک بار تو دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب دنیا کی زندگی میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، تجھے خوش کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو زندگی کے ایک ایک پل کو صحیح طریقے سے گزارو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو، ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. آج اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم بھی ایسا ہے اس کو اچھی ایکٹیویٹیز میں لگا سکتے ہیں، اس کو صحیح جگہ لگا سکتے ہیں. اس ٹائم کی قدر کرو، ایک وقت آئے گا آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، آپ کو وقت نہیں ملے گا. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو میرے بندو موت کے آنے سے پہلے. آج ہمارے نوجوانوں میں ایک خرابی ہم اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ خرابی ہے دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو جانا. دنیا مطلوب ہے اسلام میں، دنیا کمانے کا حکم ہے، دنیا کو بہتر بنانے کا حکم ہے، مگر دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا یہ انسان کی بربادی کی نشانی ہے. ایک پانی میں جب جہاز چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، تو جب تک پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے تب تک تو کشتی چل رہی ہے، اپنا سفر طے کر رہی ہے. جس دن کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کے حقوق ادا کرنا ہے، مگر دنیا کی محبت کو اتنا دل میں بٹھا لینا کہ آخرت کو بھول جانا میرے پیارے ساتھیوں یہ تباہی کی نشانی ہے. اسی لیے ہر جمعہ کے دن ہم جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں جب امام صاحب سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں تو یہ آیت بھی ہم سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لائے تھے، اور صحابہ کرام اس وقت غریب تھے، مال کی ضرورت تھی. رات میں مال آیا تھا، اور فجر کی نماز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو آپ نے ایسا محسوس کیا کہ صحابہ کرام جلدی کریں کہ جلدی سے ہم کو وہ مال مل جائے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مال کی طلب تمہارے اندر بہت زیادہ ہے. اے میرے صحابہ،
مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا کشادہ نہ کر دی جائے، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں تم کھو نہ جاؤ اور دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگو اور دنیا تم کو بھی ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ دنیا کی محبت حد سے زیادہ، دنیا کی محبت اس قدر پیدا ہو جائے کہ انسان آخرت کو بھول جائے، جنت کو بھول جائے، جہنم کی سزاؤں کو بھول جائے، یہ ایک مومن کو سوٹ نہیں کرتا، ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک اور خرابی ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے اور دن بدن وہ چیز بڑھ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ ایک دور تھا اگر کسی علاقے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہوتا تھا تو اس کو چھپاتا تھا، وہ شرم کی بات تھی، وہ عیب کی بات تھی، لوگ اس کو چھپاتے تھے۔ اب تو صاحب یہ تو فیشن ہو گیا، اب تو کھلے عام جو ہے معاشقے چل رہے ہیں، ریلیشن شپ چل رہی ہے، پیار اور محبت کے ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، زناکاری اور بدکاری چل رہی ہے، حیا چلی گئی، مردوں کے اندر سے بھی چلی گئی، عورتوں کے اندر سے بھی چلی گئی۔ یہ آج جو بے پردگی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گھروں سے نوجوان لڑکیاں جو بے حیائی کے ساتھ نکل رہی ہیں، کیوں نکل رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان گھروں کے مردوں کی بے غیرتی کا ہے۔ جس گھر کے مرد بے غیرت ہوں گے اسی گھر کی لڑکیاں بے پردہ ہوں گی۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ عورت تب بے پردہ ہوتی ہے جب اس کا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ نمبر 1، الدیوس، بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ سے تعلق توڑنے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرے گا۔ تو بے حیائی یہ بہت بڑی برائی آج ہمارے سماج میں بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ایک مسلمان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایک مسلمان کی پہچان اس کی حیا ہوتی ہے۔ مسلمان کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ نہیں کھول کے بیٹھ جاتا۔ مسلمان کے کسی عبادت میں ننگا پن نہیں ہے۔ کسی اور مذاہب میں، یہ دنیا کے اور مذاہب میں ہے کہ وہ ننگے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی عبادت کا تصور کیا ہے؟ صاحب ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ننگے رہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں اپنے سطر کو ڈھانپنے کا حکم۔ ایون کوئی مرد کسی مرد کے سامنے اپنا سطر نہ کھولے، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے اپنی سطر نہ کھولے۔ ابھی ایک مسئلہ کسی نے واٹس ایپ پر پوچھا تھا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی انسان کی اگر 2 بیویاں ہیں تو کیا ایک وقت میں دونوں بیویوں سے ایک ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، یا دونوں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بستر پہ سو سکتی ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے، اگرچہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، مگر 2 بیویوں کے ساتھ شوہر اس لیے ایک ساتھ نہیں مل سکتا کیونکہ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین پاک بازی کا دین ہے، ہمارا دین شرم و حیا کا دین ہے۔ ہمارے دین میں بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی کی گنجائش نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارا نوجوان ایک اور برائی میں بہت تیزی سے مبتلا ہو رہا ہے، اور وہ نشے کی بھی برائی ہے میرے ساتھیوں۔ اور وہ دور لگ گیا جب ہمارا نوجوان شراب کا نشہ کرتا تھا۔ اب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان نشے میں بھی کون کون سی ویرائٹی اپنا رہا ہے، نشے میں بھی کون کون سے طریقے اپنا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کس کس چیز کے ذریعے نشہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ جو بدن پہ لگانے کا ایک بام آتا ہے، زنڈو بام، بدن میں درد وغیرہ ہو، سردی ہو تو لگاتے ہیں۔ بعض نشہ کرنے والے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں نشے کے، وہ کیا کرتے ہیں، اس زنڈو بام کو جو ہے اس کو بن پہ لگا کے، بریڈ پہ لگا کے نعوذ باللہ کھا جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سائیکل یا موٹر سائیکل کے ٹائر کو، اس کے ٹیوب کو چپکانے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے، پنچر بنانے کے لیے جو سولیوشن استعمال ہوتا ہے، نشہ کرنے والے اس تک کو کھا جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ کھانسی کے سیرپ کو نشہ کے طور پر پی جاتے ہیں۔ نشے کے نئے نئے طریقے
اور ڈرگس کے نئے نئے طریقے آج ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے، اور یہ وہ نوجوان اپنا رہا ہے جس کے دین میں ہر قسم کا نشہ حرام قرار دیا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا کل مسکرن خمر و کل خمر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ شراب پینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ شراب کے بارے میں قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ یہ گندا کام ہے شراب پینا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ انسان کو نماز سے روکنے والی چیز ہے، یہ انسان کو آپس میں لڑانے اور آپس میں جھگڑا کرانے والی چیز ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نشہ آج ہماری قوم کو برباد کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیوں میں اسکول جانے والے کلاس 8 اور 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والے، ہائی اسکول میٹرک پڑھنے والے بچے اور لڑکے اور لڑکیاں، ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس پر ہمیں تحریک چلانی چاہیے، اس پر ہمیں آگے بڑھ کر کے اپنے نوجوانوں کو اس لعنت سے بچانا چاہیے۔ زندگی بہت بڑی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نشے کے پیچھے برباد کرنے کو نہیں دی ہے میرے ساتھیوں۔ ایک اور برائی ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، اور وہ ہے حرام طریقے سے مال کمانا۔ جب ایک نوجوان نوجوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور اس کے سامنے زندگی میں پیسہ کمانے کی ایک دھن سوار ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ پیسہ کمانے کا مجھے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ IPL کا میچ آتا ہے، سٹے بازی لگانے لگتا ہے، وہ کرکٹ میں سٹے بازی لگا رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، وہ شیئر مارکیٹ کی حرام شکلوں میں پیسہ لگا رہا ہے، الغرض بہت سارے طریقے حرام کمائی کے۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، حرام بہت، کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ حرام لمیٹڈ ہے اور حلال ان لمیٹڈ ہے۔ چند چیزیں حرام ہیں، چند چیزوں کے علاوہ آپ حلال طریقے سے بے شمار پیسہ کما سکتے ہو۔ عثمان غنی نے کیا پیسہ نہیں کمایا، عبد الرحمن بن عوف نے کیا پیسہ نہیں، یہ کروڑ پتی لوگ تھے اپنے دور کے، حلال طریقے سے انہوں نے بزنس کر کے پیسہ کمایا۔ عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین تھے، کہتے میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ اتنی کامیاب اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، پیسہ کمانے کے بہت سارے آپشن ہیں، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء، ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے۔ تو حرام کمائی کی یہ وبا ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، عبادات میں سستی اور کوتاہی۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ جو مالک آپ کو زندگی دے رہا ہے، جو مالک اگر چاہے کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھو، آپ سے زیادہ اسمارٹ، آپ سے زیادہ ہینڈسم، آپ سے زیادہ خوبصورت نوجوان پاگل خانے میں موجود ہے، سب کچھ صحیح ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے دماغ کا کوئی جو ہے اسکرو ڈھیلا ہے، سب کچھ صحیح ہے، دماغ اس کا ڈھیلا ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے، بہترین دماغ دیا ہے، کھانے کی پینے کی ہر چیز کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس مالک کے کتنے بڑے ہم ناشکرے ہیں کہ ہم 5 ٹائم اس مالک کے در پہ جا کے ہم سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں گھوڑے کی قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دوڑتے تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے میدان جنگ میں جا کر کے دشمن کی صف میں صبح صبح حملہ کر دیتے ہیں، جن کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتا ہے۔ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ نے کیا فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑے کا تعلق انسان کے ناشکرا ہونے سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گھوڑا تو ایک جانور ہے، گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے کی لوگ تو کتے کی وفاداری کی مثال دیتے ہیں نا، مگر حقیقت میں وفادار جانور گھوڑا ہوتا ہے۔ گھوڑا مر جائے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارے گا، جان دے دے گا، لیکن اپنے مالک کے ساتھ دغا نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا چارہ مالک نے کیا کھلایا اور محبت سے کیا چمکار دیا اور پچکار دیا، گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اے انسان، تو اپنے مالک کے لیے کیا کر رہا ہے؟
تیرا مالک تجھے زندگی دے رہا ہے، تجھے جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور تجھے اپنے مالک کے سامنے 5 ٹائم سجدہ کرنے میں بھی شرم آتی ہے، تجھے نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان نمازوں سے دور ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ بہت بزنس مین ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، ارے تیرا کاروبار تیرے لیے وبال کا سبب بن جائے گا اگر اس بزنس کی وجہ سے تو نماز سے دور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب جنتی لوگوں کا ذکر کیا فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ٹائم پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن نہ آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی، نہ دل اپنی جگہ رہے گا، تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور میرے نیک بندے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ ایک اور چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر خرابی ہے، برائی ہے، اپنے علماء سے دوری۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے، صحیح میٹیریل بھی ہے، غلط میٹیریل بھی ہے، اور غلط میٹیریل بہت اچھے، کہتے ہیں نا کہ سامان جتنا بھی خراب ہو پیکنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آج انٹرنیٹ نے کیا کیا، گلیز اور گندی چیزوں کو بہترین پیکنگ میں پیش کر دیا۔ آج ایسے لوگ جن کا عقیدہ گڑبڑ ہے، جن کا منہج گڑبڑ ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے ایمان اور عقیدے کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، آج ہمارا سلفی نوجوان، ہمارا اہل حدیث نوجوان ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کے بیٹھا ہے۔ یعنی جو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ شریعت کے بارے میں، جن کے پاس علم تک نہیں ہے، جو قرآن کی آیتیں تک ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کا ایک آدمی ہے انجینئر علی مرزا، آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی نظر میں وہ ہیرو ہے، اس کو امام بولتے ہیں۔ امام ہے بھائی، وہ امام ہے، اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مسائل میں وہ انسان کہتا ہے میری رائے تو یہ ہے، ارے تو ہے کون بھائی، تو ہے کون، تو دین میں ہے کہ تیرا میں، تیری رائے کب سے دین میں چلنے لگی؟ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء مسائل کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچائیں، اور آپ صاحب بڑے بڑے کہتا ہے کہ میں نے چھوٹ دی ہے، میں نے تو شریعت کو آسان کر دیا ہے، علماء نے تو دین کو مشکل بنا دیا، میں نے آسان بنا دیا دین کو۔ علماء کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھو، میں کہتا ہوں جاؤ 5 ٹائم کی نماز میں صرف 17 رکعت فرض پڑھ لو، سنت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، 17 فرض کے علاوہ باقی سب نفل ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو نے دین کو آسان بنایا کہ تو نے دین کو چوچو کا مربع بنا دیا؟ یعنی تو نوجوانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ صرف فرض پڑھ لو، سنتوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وتر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ میسج دے رہا ہے۔ کہہ رہا علماء نے کہا 5 ٹائم کی نماز ٹائم سے پڑھو۔ اب ورکنگ عورتیں ہیں، ورکنگ وومن ہیں، بچے والی عورتیں ہیں، ان کو 5 ٹائم کی نمازیں ٹائم سے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں نے آسان کر دیا، میں نے حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بتا دیا کہ صاحب ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لو، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لو، سفر میں نہیں، گھر میں بھی کوئی مجبوری نہیں تب بھی پڑھ لو، میں نے دین کو آسان کر دیا۔ تو دین آسان ہے، لیکن دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی روح نکال دیں، دین کا مطلب ہی بدل دیں۔ دین آسان ہے، یقیناً آسان ہے، لیکن جہاں دین نے آسانی دی ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم دین پر چلنے والا روزہ نہیں رکھے گا؟ اب ایک انسان آ کے فتویٰ دے صاحب آپ ہارڈ ورکنگ کرتے، بڑے محنت والا کام کرتے، رکشہ چلا رہے ہیں آپ آٹو چلا رہے ہیں، آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ دین آسان نہیں کر رہا ہے، وہ دین کی روح نکال رہا ہے، دین کی جان نکال رہا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے اسپیکر ہیں، ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی ان کو سنتے ہیں۔ اہل حدیثوں سے بلا کا ان کو بغض ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے ان کا دیکھا، انہوں نے کہا صاحب یہ طلاق کے مسئلے میں کوئی مجھ سے آ کے بات کر لے، کوئی اہل حدیث مجھ سے آ کے بات کر لے، طلاق کے مسئلے میں کوئی اہل حدیث آ کے بات کر لے، زہر پی کے چلا جائے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب۔ ہمارے بعض نوجوان ان کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ صاحب 2 شادی کی بات کرتے ہیں، 2 شادی کی بات کرتے ہیں تو مرد لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ یہ سوچ لیں آپ کس کو لائک کر رہے ہیں؟ طارق مسعود صاحب کہہ رہے 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے، کوئی عالم آ کر کے بات کر لے، میں ایسی دلیل پیش کروں گا وہ زہر کھا کے چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جاؤ سارے دلائل ایک طرف، یہ رب کا قرآن اٹھا لو، قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 2 پارہ۔ اللہ کہتا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔
یعنی ایسی طلاق جس طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، ایسی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ 2 طلاق کے بعد اب تیسری جو طلاق ہے وہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے، یا تو بیوی کو رکھو گے یا چھوڑ دو گے۔ جب آپ نے 3 طلاق کو ایک بنا دیا، طلاق طلاق طلاق، تو قرآن کی اس آیت کا مذاق بنایا کہ نہیں بنایا آپ نے؟ جہاں قرآن نے آپشن دیا، جہاں قرآن نے چوائس دی، شوہر کو 2 مرتبہ رجوع کرنے کی چوائس دی، آپ نے تو پورے طلاق کے سسٹم کی واٹ لگا دی، اور آپ اس پر کہہ رہے صاحب کہ آپ کے پاس ایسی دلیل ہے کہ اہل حدیث زہر کھا کے چلا جائے گا۔ الحمدللہ اہل حدیث نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہیں۔ اہل حدیث آج بھی طلاق کے مسئلے پر اسی موقف پر قائم ہیں جو پیارے رسول کا موقف تھا۔ پیارے رسول کی زندگی میں 3 طلاق اکٹھا دی گئی، پیارے رسول ناراض ہوئے، غصے کا اظہار کیا، لیکن آپ نے 3 طلاق کو ایک مانا۔ ایک ساتھ 3 طلاق اگر دی گئی اس کو ایک مانا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق کو ایک مانا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 طلاق کو جن لوگوں نے 3 کہا ہے انہوں نے شریعت کا مذاق بنایا ہے، اور آج پارلیمنٹ میں جو قانون بنا ہے یہ ہماری اسی لاپرواہی اور ہماری اسی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بنا ہے۔ اس لیے ہمیں انجینئر علی مرزا جیسے لوگ اور مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں سے علم لینے کی اور ان کے بیانات سننے کی میرے پیارے ساتھیوں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے معتبر علماء موجود ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، قرآن کی صحیح تفسیر کرنے والے، حدیثوں کی صحیح تشریح کرنے والے علماء موجود ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی خاص مسئلے میں اگر یہ لوگ باتیں صحیح بھی کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، سماجی مسائل میں، میاں بیوی کے مسائل میں ان کی باتیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ان سے علم لے رہے ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل ان کی غلط باتوں کے سلسلے میں بھی آپ سافٹ ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے اہل حدیث بھی بول رہے ہیں، ارے بھائی ٹھیک ہے تراویح کے مسئلے میں اگر وہ 20 بول رہے ہیں اور 20 کو صحیح بول رہے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ بھائی آپ ایک اسٹینڈ پہ قائم رہو، اگر آپ 8 کو صحیح سمجھ رہے ہو، 8 سنت ہے تو 8 ہی سنت ہے، 20 سنت نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ پیارے رسول نے جو تراویح پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہے، انہوں نے بھی 20 کو نبی کی سنت تو نہیں کہا ہے، 20 نبی کی سنت۔ ہاں جن لوگوں نے 20 پڑھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ پیارے رسول کی جو تراویح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی تراویح پڑھتے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ قرات کو لمبا کیا جائے، قیام کو لمبا کیا جائے، انہوں نے رکعت کو بڑھا لیا۔ یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں یہ چیز ہوئی، یہ تابعین کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھی ہے اور جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں دوبارہ اس کو شروع کرایا، وہ 8 رکعت تراویح تھی۔ تو ہمیں اپنے علماء سے بھی جوڑ کے رہنا ہے۔ میں اپنے نوجوان مردوں سے بھی کہوں گا، اپنی نوجوان بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دین جو ہے آپ اوتھینٹک علماء سے لیں، معتبر علماء سے لیں، ورنہ اگر آپ ہر کسی کو یہ حق دے دیں گے، بھائی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو ہم اس بیماری کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ دل کی بیماری ہے ہم کارڈیولوجسٹ کے بجائے ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ بھائی گیسٹرو کا جو ڈاکٹر ہے اس سے ہم پیٹ کا علاج کرائیں گے، ڈینٹسٹ کے پاس ہم دانت کے سلسلے میں جائیں گے، ENT کے ڈاکٹر کے پاس آنکھ اور ناک اور گلے کے سلسلے میں جائیں گے، اور دل کا معاملہ آئے گا تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ دین کا مسئلہ آئے تو آپ دین کے ایکسپرٹ سے رابطہ قائم کریں جن کی زندگیاں قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، ان علماء سے میرے پیارے ساتھیوں ہم دین کو حاصل کریں۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں میں پائی جانے والی چند خرابیاں ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ خرابیاں تو میں نے بیان کر دی، علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹیں میرے نوجوان ساتھیوں، دین کی طرف رجوع کریں۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز سے جس سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا فارمولہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، جس فارمولے کو نبی اکرم کے صحابہ نے اپنایا تھا، اسی فارمولے کو اپنا لو میرے ساتھیوں، اور آئیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اللہ نہ کرے کسی برائی میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی اخلاقی برائی میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی گندی عادت میں مبتلا ہیں، آئیے آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ کے کلام کی بنیاد پر میں گارنٹی لیتا ہوں، اگر آپ پابندی سے نماز قائم کریں گے انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے آٹومیٹک آپ کو روکے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آخری چیز یہ ہے
کہ اہل علم سے اپنا تعلق جوڑیے، اہل علم سے، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا درس ہوگا وہ خواتین کے اندر کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں اور خواتین کی کیا موجودہ ماحول میں ذمہ داریاں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔